سے آیا ہے. ہمیں ایک مولوی ایک بار بول رہا تھا کہ اگر چوتھے پر نیاز کرتے ہیں جب مر جاتا ہے کوئی, ہم تو نہیں کرتے الحمدللہ, ہم نبی کی سنت پر ہیں, ہم نہیں کرتے. بولا جو چوتھے پر جاتا ہے وہ سارا اسی مردے کو پہنچتا ہے. میں نے بولا کہاں پہ لکھا؟ بولا لکھا ہے. کہاں لکھا ہے یہ پتہ نہیں. اور اگر اس کے بعد کریں گے اس کو نیاز تو وہ سب کو بانٹا جاتا ہے جتنے بھی مرے ہیں خاندان میں. اور رب کعبہ کی قسم جب میں نے یہ دیکھا, یہ اس مذہب میں ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا مذہب ہے سناتن میں, اس میں موجود ہے. پرنتو نے بتایا ہے کہ اتنا ہو جائے گا جو پہلے دن دے دو گا اسی کو پہنچے گا. وہاں ملا مجھے. سنیوں میں بھی بیڑا گرک ہے. ایک بار ہم جب چھوٹے تھے, جب بھونچال ہوتا تھا, ہم بڑوں سے پوچھتے تھے یہ بھونچال کیوں ہوتا ہے؟ بولا یہ بیل ہے, اس کے 2 سینگ ہیں, ایک پر زمین ہوتی, جب تھک جاتا ہے تو پھر دوسرے سینگ پر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھونچال آ جاتا ہے. وہ ہلتی ہے نا زمین. یہی ذہن میں تھا. پھر جب تھوڑا بڑا ہوا میں نے سوچا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نیچے بیل ہے, وہ بیل کس چیز پر کھڑا ہے؟ عقل نہیں مانتی, واہیات ہے, بےہودہ بات ہے. رب کعبہ کی قسم جب دیکھا تو وہ شیعہ کی تفسیروں میں موجود ہے یہ واقعہ. یہی لکھا ہوا ہے کہ بیل کا سینگ جب جو تھک جاتا ہے اس کو چھوڑ کر پھر دوسرے سینگ پر اس کو اٹھاتا ہے. اس وقت سے وجہ سے زلزلے ہوتے. پھر جو اذا زلزلت الارض زلزال, سورہ زلزال ہے نا, وہ اس کی تفسیر کرتا ہے شیعہ عالم. کہاں پہ لکھا ہوا؟ بولا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی اختلاف نہیں تھا. حضرت علی کو ابو بکر یا عمر یا عثمان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. رب کعبہ کی قسم قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سر پہ اٹھا کر یہ بتاتا ہوں ان کو کوئی اختلاف نہیں, کوئی ایک دوسرے کا بغض نہیں تھا. یہ بغض, یہ نحوست 14ویں صدی کی پیداوار ہے, تمہاری پیداوار ہے. یہ نحوست تم لوگوں نے لائی ہے. صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. صحابہ بھائی بھائی تھے. اختلاف ہو جاتا ہے, دین کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن وہ صحابہ جب باہر اختلاف کرتے, جب مسجد میں آ جاتے کندھے سے کندھے ملا کر نماز پڑھتے تھے. وہ قوم تھی اس لیے ہدایت پر تھے, اور ہم وہ قوم ہیں باہر ہم سب کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ملے ہوئے, سب کے ساتھ کاروبار ہے, سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جب مسجد میں آ جاتے ہیں یہاں پر اختلاف ہو جائے, ادھر بیماری پڑ جاتی ہے. اور جس قوم کو مسجد میں اختلاف ہو, باہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں, اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. تو پھر لکھا کہ جب اختلاف تھا تو حضرت علی نے تلوار ماری, تلوار ماری, ایک زمین کاٹ گئی, دوسری بھی کاٹ گئی, تیسری بھی کاٹ گئی, چوتھی کاٹی, 7ویں جب کٹنے لگی, اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ, علی کی تلوار اگر اس بیل پر پڑ گئی دنیا فنا ہو جائے گی. اس کو کشمیری میں بولتے ہیں رانٹ سدلیل, بڑ بڑیوں کی کہانی ہے, جھوٹ ہے یہ. اور جبریل جب آئے اس نے اپنے پاروں پر تلوار کو پکڑ لیا, اس کے پار بھی کٹ گئے, تو اللہ نے زمین کو بچا لیا. بیل بچ گیا, زمین بچ گئی. یہ ہے عقیدے, اور یہ ہے اہل سنت کی بیماری بھی. ان کو بھی بیماری پڑی ہے. مولوی کو دیکھا پاگ بندی ہوئی ہے, بڑی ٹوپی لگی ہوئی ہے, اچھا ڈریس ہے, داڑھی لمبی ہے, بس یہ ہو گیا. جب جو اس نے کہا وہی سچ ہے, حرف آخر ہے. ہمارے صدر محترم مولانا شوکت احمد شاہ رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ میں اوپر سے نازل نہیں ہوا ہوں, میں اسی زمین سے پیدا ہوا ہوں. میں بھی اوپر سے نازل نہیں ہوا, میں اس زمین سے پیدا ہوا ہوں. میں انسان ہوں, مجھے اسی اوقات میں رہنا چاہیے. جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس علم کا فائدہ اٹھائے. جب اوور فلو ہو جاتا ہے, یا گلاس ٹوٹ جاتا ہے, یا گلاس سے باہر ہو جاتا ہے, کپڑے بھی خراب, سب کچھ خراب, عقیدہ بھی خراب. بیڑا گرک تب ہوتا ہے. شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمائے پہلی بار جو یہ بہت خطرناک ہے. جب میں نیا نیا اس مسلک میں آیا تھا بہت تیز تھا, بہت زبردست, میں کسی کو نہیں مانتا تھا. یہ جب پہلی برسات, پہلی بار نیا نیا علم ہوتا ہے, ہوا لگ جاتی ہے, علم کی ہوا جب لگ جاتی ہے, پھر جب علم آ جاتا ہے تو پھر اپنے سے سب اچھے لگتے. اور ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرو,
یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بڑوں کو آپ ذلیل کرو گے, آپ کہو گے میں بڑا عالم ہوں, میں بڑے کو ذلیل کروں گا, ایسا نہیں ہے. مہربانی کیجئے اس دین کو اخلاق پر, اس کی بنیاد جو وہ اخلاق پر ہے, ادب سکھاتی ہے. 2 سال اپنے سے بڑا ہے وہ بڑا ہے, اس کی عزت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا, اور وہ بھی مسلمان ہے جو اپنے چھوٹوں کا اکرام نہیں کرتا, عزت نہیں کرتا. چھوٹے کو عزت کرنی ہے, لیکن اس عزت کے بدلے میں اگر چھوٹا بڑے کی بے عزتی کر دے تو یہ اسلام نہیں ہے. یہ تعلیم میرے نبی کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار احترام کرتے ہوئے ایک یہودی کے لیے احترام کیا, انہوں نے یہودی کا سفید داڑھی تھی, احترام کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے. بولا یہ بزرگ ہے, بڑا ہے, یہ اللہ رب العالمین بھی حیا کرتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو جائے. یہ دھوپ سے نہیں ہوتی ہے, عمر گزاری ہوتی ہے. میں نے پرسوں بھی آپ کو شاید بولا تھا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زین العابدین جو کربلا سے بچے ہوئے, ایک بار وضو کرنے لگے, ادھر دیکھا ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے, تو اس کو بولا تھا آپ بھیا آپ سائڈ میں کھڑا رہو اور دیکھو میں وضو کروں گا مجھے آتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہا تجھے وضو نہیں آتا. آج عالم کو ہوا لگ جائے تو غلط ہے, تو جہنم میں, سیدھا فتوا ڈائریکٹ, تجھے آتا ہی نہیں ہے کچھ, تو جہنم میں جائے گا. او یار یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سی دعوت ہے, یہ کون سے اخلاق ہے, یہ کون سا ادب ہے, یہ کون سا آپ اسلام کے ساتھ انصاف کر رہے ہو. تو زین العابدین نے وضو جب کیا تو اس آدمی کو پتا چل گیا کہ میں وضو میں غلطی کر رہا ہوں. یہ ہے دعوت کا طریقہ, یہ ہے سکھانے کا طریقہ. کوئی انسان بے ادبی کر لے اور دعویٰ کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, بد اخلاق ہے, نبی کا امتی بد اخلاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند اخلاق کے مقام پر فائز تھے. انک لعلی خلق عظیم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو بہت اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر کھڑا کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کی, سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر, سب کچھ. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یہ آج اسی دعا ایک شعر کا ترجمہ ہے, جو آج کی تقریر ہے یہ اسی ایک شعر کی. سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر, کس کو, نبی کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اب ہاتھ نہیں اٹھتے میرے, کیوں؟ جو مانگ لیا وہ سب کچھ ہے, اس سے اونچا کچھ بھی نہیں, اللہ ہے. اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے اے مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بزرگ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دائیں بائیں منہ مارنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر ایک گھر میں مثال دوں, باپ ہے, باپ بچوں سے خوش ہے, ان بچوں کو کون سی بڑی بیماری پڑ گئی ہے, وہ جائیں گے وہ دوسروں کو, ہمسایوں کو بولیں گے میرے لیے کچھ کرو, اور تمہارا باپ راضی ہے, تمہارا باپ تمہارا حصہ دے رہا, سب کچھ دے رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, تم ادھر جا رہے ہو. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ مختصر, بس اس کے بعد کوئی قصہ نہیں, کوئی کہانی, تمام کہانیاں ختم. قرآن شروع ہوتا ہے با سے اور اینڈ اس کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ سین پہ. با سین, بس سین بے سب. قرآن سب ہے اور بس, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سمجھانے والا. اب آپ نے کل یہاں پر ایمپلیفائر لایا, آپ نے کسی نے انسٹال کیا اس کو,
اس کو ادھر سے ساتھ آیا نا آدمی انسٹال کرنے کے لیے، جو مطلب جانتا ہے وہی کرے گا نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسٹال کرنے والا نہ ہو تو وہ خود بخود ہی ایمپلیفائر انسٹال ہو جائے؟ تم کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ میں ایک مائک نہیں چلا سکتا ہوں۔ 20-25 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے، لیکن میں مائک نہیں چلا سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں۔ میں نے ایک جگہ پر جمعہ پر آدھا گھنٹہ خطبہ صرف مائک کے بغیر دے دیا۔ کیوں؟ بولا مولوی صاحب، میں نے بولا مجھے نہیں آتا۔ میں ٹانگ نہیں اڑاتا ہوں ایسے کاموں میں جو ابھی سیکھے نہیں ہیں، جس کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا اختلاف، وجہ یہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے حدیث ابھی پڑھی نہیں ہے، ہم نے اپنی ترجمہ نہیں پڑھا ہے، قرآن کی 4 سورتیں یاد کر دی، فتوے شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ را احسان کرو اس دین پر، اللہ را اس منہج پر احسان کرو جو منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے۔ اس کے ساتھ غداری مت کرو۔ یا تو پہلے یہاں آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا، پھر دور سے ٹھیک تھے۔ جب اس کو ایکسپٹ کر لیا پھر اس کے اصولوں پر عمل کر لو۔ یہ نہیں ہے آج بولا ایک سند کیا فرق پڑ جاتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کو، میں اہل حدیث آپ لوگوں کو پکڑتا ہوں، اب ٹوپیاں نہیں رکھتے ہو سر پر۔ کیوں ٹوپیاں نہیں رکھتے ہو؟ یہ دوسروں نے آپ کو ٹوپیاں لا کر رکھی۔ کیوں؟ اس نے کیوں لائی؟ اگر ہمارے سر پر ٹوپی ہوتی، وہ ربڑ کی ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی، پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہے۔ آپ کو پتہ کس چیز کی بنی ہے؟ آپ نے بنتے ہوئے دیکھیے۔ اب اس میں کیا نماز پڑھو گے؟ اور یہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر بازار جاؤ، جا سکتے ہو؟ کیوں؟ بازار میں آپ کو شرم آتی ہے، اللہ کے ہاں شرم نہیں؟ اللہ کے ہاں بے شرم بنے ہوئے ہو۔ یہ ٹوپیاں وہی آتی، یہ بھی بدعت ہے۔ ادب میں ضرور ہے، لیکن یہ ٹوپی، یہ پگڑی باندھو، ٹوپی رکھ لو، کراکلی رکھ لو، وہ چیز لگاؤ جو بازار میں جا کر آپ شان سے چلتے ہو، اللہ کے پاس بھی شان سے جاؤ۔ اس میں نماز نہیں ہوتی۔ فتویٰ بتاؤں؟ صاحب معروف القرآن کون ہے؟ دیوبندی بہت بڑا تھا، محمد شفیع، مفتی محمد شفیع، مفتی عام، پاکستان کے بہت بڑے مفتی گزرے۔ اور کس کے شاگرد ہیں پتہ ہے کس کے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں اس میں نماز نہیں آتی۔ ہم لوگ کہا کہ کوئی بات نہیں، پڑھ لو، رکھ لو سر پر۔ جوتا جوتے کی جگہ رہے گا اور ٹوپی کی جگہ یہاں پہ۔ جوتا 5000 کا آتا ہے، ٹوپی کتنے کی آتی ہے؟ 40 روپے کی۔ کوئی کہے گا جوتا بہت قیمتی ہے، اس کو میں سر پر رکھ لوں، سب کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن ٹوپی بے شک یہ 50 کی 100 کی ہے، لیکن کہاں جچتی ہے؟ پگڑی سر پر جچتی ہے، پاؤں میں جوتا جچتا ہے۔ اس لیے جو چیز جہاں پر اللہ نے رکھی، اللہ کے نبی نے رکھی، اس کو اسی جگہ پر رکھو، اس کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، یہی ظلم ہے۔ عدل یہ ہے جو نبی نے کہا وہی کرو، اپنی طرف سے اس میں ملاؤ گے یہ ظلم ہے، کیونکہ آپ نے اس کام کو جو ہے، اس کا مقام جو ہے تبدیل کر دیا۔ جب مقام تبدیل ہو گیا یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ آج ایک سنت چھوڑ دیں گے، کل دوسری چھوڑ دیں گے، ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ ایک آدمی نے یہاں پر یہ بھی کہا تھا، جب مرزا قادیانی آیا، بولا آپ لوگوں کو ودیشی نبی ماننے سے اپنے ملک کا نبی مان لو۔ جیسے یہ ایک ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتیں۔ ارے میرے بھائی، یہ جو آئین ہمیں ملا، جو قرآن ملا ہے، سنت ملی ہے، اس کو بھیجنے والا اللہ ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی کرنے کا۔ ہم اس کو اپنے طریقے سے نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنے پیسے لوگوں کو کتنے غریب آباد ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ قربانی قربانی ہے، اس کے لیے الگ صدقہ ہے، اس کے لیے الگ مد ہے، اس کے لیے الگ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، بہت سارے صدقہ فطر ہے۔
قربانی کرنی ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اب حاجی کہیں یار اس وقت جو رمل کرتے ہیں، حاجی صاحب جو ہوگا اس کو پتا ہے، رمل کرتے ہیں طواف کے دوران پہلے 3-4 چکروں میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر، پہلے 3 دوڑ کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس وقت جب مدینہ کے لوگوں نے، یہودیوں نے کہا تھا کہ مشرکوں نے کہا تھا، ادھر کعبہ کے مشرکوں، مکہ کے مشرکوں نے، کہ مسلمان مدینہ جا کر یہ کمزور ہو گئے، یہ کیا لڑیں گے، یہ بہت کمزور ہو چکے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا پہلے 3 چکروں میں کیا کرو؟ رمل کرو، دوڑ کر اکڑ دکھاؤ۔ حالانکہ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، لیکن یہاں پر کہا نہیں، دکھاؤ۔ حضرت حاجرہ نے، اسماعیل جب ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس سے، پانی کے لیے کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہے، صفا پر، مروہ، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، 7 چکر لگایا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب نبیوں کے سردار ہیں، لیکن حاجرہ کا یہ طریقہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا، یہ ہے دین۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ آج گاڑی لگا دیں گے ان 7 چکروں کے لیے، نہیں چلے گا۔ جو چیز جائز ہے وہی ہوگی، جو نبی کی سنت سے ثابت ہے وہی ہوگی۔ میں نے بار بار یہ آپ کو کہا کہ مجھے یہاں پر کوئی بھی آدمی یہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ جو فلانی کام کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، اگر ہوگا میں اسی وقت چھوڑ دوں گا، اسی وقت چھوڑ دوں گا، رب کعبہ کی قسم، اور معافی بھی مانگ لوں گا۔ لیکن ہمیں یقین ہے، ہم دکے کھا کر آئے، کبھی حلوے کھائے، کبھی 11ویں کھائے، کبھی کچھ کھایا، کبھی کہاں گئے، کبھی کہاں گئے، آتے آتے وہاں رک گئے جہاں نبی نے مقام بتایا تھا، یہی حق ہے، ہم نے ڈھونڈ لیا، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے حق، اور جس کو نبی ملا اس کو حق مل گیا، جس کو قرآن ملا اس کو حق ملا، جس کو نبی کی سنت مل گئی اس کو حق مل گیا، اس کو اور حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کو حق تو مل گیا، جو تقلید کرنے والا ہے اس کو حق ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، وہ ڈھونڈتا رہے، گیس لے کر ڈھونڈے، ٹارچ لے کر ڈھونڈے، بڑی لائٹ لے کر ڈھونڈے، سرچ لائٹ لے کر جائے، ڈھونڈتا رہے جی بھائی، ڈھونڈو۔ ارے ہم نے تو ڈھونڈ لیا، کیا سب کچھ مانگ لیا خدا سے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں اب اس دعا کے، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جو دعا مانگ لی ہم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا۔ میرا عرفات میں حجۃ الوداع کا دن تھا، نبی کا آخری سال تھا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس وقت کا یہ خطبہ ہے۔ خطبے میں یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہوگی، نہ اس میں بڑھانے کی ضرورت نہ اس میں کم کرنے کی ضرورت۔ جو کم کرے گا وہ بھی گمراہ، جو اس میں بڑھائے گا وہ بھی گمراہ، اور جو اعتدال پر رہے گا اسی طریقے پر رہے گا وہی حق پر ہے۔ اور نبی نے فرمایا اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بچے گا جو جنت میں جائے گا۔ نام نہیں لیا کون سا فرقہ، نام نہیں لیا، لیکن طریقہ بتا دیا، کسوٹی بتا دی کہ جب آپ اس جماعت کے اندر جانا چاہتے ہو، آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، اس فرقے کے ساتھ جانا چاہتے ہو، 72 کو چھوڑ کر اس 73 میں جانا چاہتے ہو جو کامیاب فرقہ ہے، تو اس کے لیے میری ایک کسوٹی ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ کیا ہے؟ اليوم وما انا علیہ اليوم، جس پر میں ہوں آج۔ محمد رسول اللہ کس پر تھے؟ نوز باللہ کوئی کہہ سکتا ہے شافعی تھے، شافعی مسلک پر تھے، حنبلی تھے، وہ اصحابی اور میرے صحابہ، کیا صحابہ حنبلی تھے؟ پہلے صحابہ آئے کہ امام حنبل آئے کہ امام ابو حنیفہ آئے؟ اب جی مجھے یہ بتاؤ، اللہ را اپنے دماغ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 ہجری کے میں پیدا ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، کب عالم بنے؟ چلو میں مانتا ہوں 10 سال کے بعد بن گئے، مانتا ہوں وہ بہت ذہین تھے۔ 80-10 کتنے ہو گئے؟ 90 سال۔ تو جو پیچھے 90 سال لوگ ہیں وہ کس پر تھے؟ وہ کون سا مسلک تھا ان کا؟ اللہ رہا مجھے بتاؤ نا، کم سے کم اپنی عقل پر دباؤ تو ڈالو۔ ہماری مت ماری گئی ہے،
ہم نے جو مولوی نے بول دیا بس ہو گیا، اور پہ آ کر جیسے اوپر سے نازل ہوا. مولوی تھوڑے ہی اوپر سے آتا ہے، مولوی اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اسی ماں سے جنم لیتا ہے. جس طرح آپ یہ عام آدمی ماں کا دودھ پیتا ہے اسی طرح مولوی نے پیا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے جب ماں کا دودھ نہ ہو پھر ڈبے کا بھی پی لیتے ہیں، بھینس کا بھی پی لیتے، بکری کا بھی پیتے تھے، لیکن ماں کا دودھ پینا ہی پڑتا ہے. اور ماں کا دودھ جس نے پیا ہوگا وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. جس نے ڈبہ کا پیا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہت ہٹا ہو جاتا ہے، بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا ایک دم پھس ہو جاتا ہے. ماں کا دودھ ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں ماں کا دودھ ہے. اس زمانے میں جاؤ، صحابہ کے زمانے میں جاؤ، دین صحیح ملے گا. جتنا آپ 14ویں صدی 13ویں صدی یہ بڑی پگڑی، کالی پگڑی، نیلی پگڑی، یہ ان کی طرف دیکھ کر مت اسلام کو قبول کرو. نبی کی سنت کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرو. پگڑیوں کو مت دیکھو. میری بھی ہے کہ یہ میں بھی لگاتا ہوں پگڑی. یہ آج سے نہیں، آج سے 25 سال پہلے سے پگڑی لگاتا ہوں. پگڑیوں سے اسلام کو مت پرکھو، اسلام کو دلائل سے پرکھو. دلیل کی بنیاد پر اسلام پر بات کرو. ہاں اگر آپ کوئی بات ہمیں بولتے ہیں آپ غلط کر رہے ہو، دلیل دے دو، ہم مان لیں گے، اسی وقت مان لیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے نبی کی حدیث کے سامنے ہمیں تو سر تسلیم خم کرنے کا حکم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفا کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفا کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفا کاملہ عطا فرما. اے مرد بیماروں کو شفا عطا فرما، مستورات بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بچے بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں، جوڑے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، اللہ اولاد نہیں، اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت فرما، ہمارے بزرگوں کو ہدایت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو ہدایت فرما، ہمارے بچوں